کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا، میری نسلوں کا رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا۔ اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے۔ اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے۔ 625 بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نسلوں کے کام آیا ہے اور آئے گا۔ پچھلی دفعہ کس کس نے لکھا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے۔ کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جس کو 625 دفعہ سورۃ فاتحہ کی انوکھے کمالات ملے ہوں، مختصر بات۔ جی کہنے لگے ماتھے پہ رکھ کے سورۃ فاتحہ، اس نقش کو میں ماتھے پہ رکھتا ہوں، سورۃ فاتحہ دم کرتا ہوں، کوئی بیماری ہو کسی قسم کی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی کہتے یہ تعویذ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو سر درد ہو، تعویذ سر پہ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، درد سر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بتائیں کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں، میں سخی بن کے دیتا ہوں، آپ سخی بن کے بتاتے ہیں۔ جی کہتے ہیں میں نے پچھلے سال تعویذ لکھا، پرس میں رکھا، اللہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی پرس خالی نہیں رہا۔ جی جی گاڑی میں رکھا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے حفاظت رہی۔ جی بابا تو اور کیا بابا، اور کیا چاہیے؟ کہتا کبھی میرا کام ہی نہیں رکا۔ جی کہ ہر ٹائم میرے جیب میں ہے، بڑی مصیبتیں ہیں سب ٹل جاتی ہیں۔ بھائی بات سنو کہ میں اپنے کوئی دوائی اور سودا نہیں بیچ رہا جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا ملا تمہیں کیا ملا، میں اللہ کے عرش کے نظام کے سودے بیچ رہا ہوں، یہ عرشی سودے بیچ رہا ہوں، یہ اپنی دوائیوں کے فائدے آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ جی کہتے ہیں یہ تعویذ اپنی ہو گھر والوں کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، 19 بار بسم اللہ پڑھ کے رکھ کے دم کرتا ہوں، ٹھیک میرے دل نے اللہ ہوں کیتا، میں رکھ توکل دھوں کیتا۔ ہاں اور بتائیں جی بولے بھائی، سخی بنے، اتنا سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، بولے بھائی، کہنے لگا ہاں واہ۔ اس جوان نے 2 باتیں بتائیں، بڑے کام کی بتائیں۔ کہتے گناہوں اور میرے درمیان دیوار آ جاتی ہے، اور اگلی بات اس جوان نے بتائی کہ پہلے میں رزق کے پیچھے تھا، اب رزق میرے پیچھے ہے۔ ماشاءاللہ جی گھر سے جادو اور جنات جب سے یہ نقش آیا ختم ہو گئے، یہ نقش لازوال ہے، یہ نقش بے مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آخری ایک اور بتا دیں بس، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ کون بتائے گا؟ جی کہتے کام نہ بھی ہو، جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے اور غیب سے مدد ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا، بے ساختہ میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کسی کو یقین نہیں آئے گا وہ نہیں ٹوٹا۔
یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے نا، یہ 625 بار لکھنا ہے. ذرا غور سے سنیے گا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں. تو 625 بار لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے. غور سے میری بات پہ توجہ، اور باوضو ہو کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے. اور اگر سیاہی کالی ہو، بلیک انک ہو، کیونکہ کالی سیاہی کو میرے آقا کی کملی سے نسبت ہے، کعبہ کے غلاف سے نسبت ہے، اور بلال کے خالوں سے نسبت ہے، اور میرے مدینے والے کی زلفوں سے نسبت ہے. ہاں، کعبہ کے غلاف سے، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا. ایک بندہ تھا، اس کو لوگ کالا کالا کہتے تھے. کہنے لگا جب تجھے کالا کہا کرے نا تو یہ شعر پڑھا کر، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، نبی کے گھر کا خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا. کالی سیاہی ہو ٹھیک ہے، ورنہ جو سیاہی ہو. اور دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ لکھیں گے، دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے. اچھا، اگر ہمارے نیٹ والے جو ہمارا یہ فارم ہے اس کو اس میں ڈال دیں، نیٹ پہ ڈال دیں تو لوگ اس کا پرنٹ لے لیں گے اور لکھیں گے. اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 بار لکھنے سے پہلے. اب جو میں کیفیت بتا رہا ہوں نا لکھنے کی، اس کو ذرا غور سے سنیے، توجہ سے دیکھیں. یہ جو تعویذ ہوتے ہیں نا، تعویذ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں. جب وہ الفاظ مٹ جاتے ہیں پھر وہی کوڑا کاغذ ہی ہوتا ہے. پر تعویذ لکھتے ہوئے جو تعویذ لکھ رہا اس کی کیفیات بھی ساتھ منتقل ہوتی ہیں. وہ غصے والی ہیں، وہ جذبات والی ہیں، وہ وجدان والی ہیں، وہ کیفیات والی ہیں. وہ کیفیات ساری منتقل تعویذ کے لفظوں کے اندر ہوتی ہیں. میں اس کا ترجمہ آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے. میں بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، بہت بڑی حقیقت ہے. چاہے کوئی ضربی تعویذ ہے جس پہ ضرب لگانی ہے، اس پہ اندر کے جذبے اور کیفیات و وجدان منتقل ہوتے. تو تعویذ لکھتے ہوئے پہلے تو اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی ہم توبہ کریں گے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اپنے نام کی برکت ہمیں نہ دے اور ہمارا لکھا ہمارے منہ پہ نہ مار دے. ہاں، میں کہ بعض اوقات انسان کی عبادت، ذکر اور تسبیح اس کے منہ پہ مارتی جاتی. یا اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اللہ میں توبہ کر کے پہلے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میرے منہ پہ نہ مارتی جائے، میرے منہ پہ نہ مارتی جائے. تو ایک تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. اگر توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تو عمل پھر بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے ایسے تعویذ لکھنا ہے جیسے اللہ کو اپلیکیشن اور درخواست دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. مولا ساری دنیا کی دولت، مال مل جائے، شہرت مل جائے، آخر انجام تو میرا گمنامی قبر ہے. اے سخی آقا تو نہ ملا تو سب ملا، مزہ نہ آیا، اور اپنے حبیب کا کملی والے کا عشق دے دے، محمد دے دے، اور محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کا تعلق اور قرب اور اتباع اور غلامی دے دے. سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگے، پھر اپنی دنیا، مال، چیزیں، مجبوریاں، ضروریات، بے اولادی، غم، مشکلیں، حالات، مسائل، زندگی، یہ ساری کائنات مانگیں اور لکھتے ہوئے مانگیں 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 مانگیں، گڑ گڑائیں، بھکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتے بنے. یہ اس انداز سے بیٹھ کے آج بھی، یعنی اس ہفتے میں جب لکھیں گے آپ تو لکھ کے لائیں گے، اور اس دن جو لکھنا چاہیں گے اس کیفیت کے ساتھ لکھیں گے، اس درد کے ساتھ لکھیں گے، اس درد کے ساتھ لکھیں گے. علامہ شاطبی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا، 70 طواف کیے
ہر طواف پہ اللہ سے اس کی قبولیت مانگی. آج دنیا میں ساری دنیا کی بہت لاکھوں کتابیں لکھی گئی، مٹ گئی، پر ان کا وہ لکھا ہوا قصیدہ نہیں مٹا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کرا لیا تھا. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجوب لکھی، جو ہمارے تسبیح خانے میں ہر ماہ پڑھائی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں. لکھی، پر اس کو اللہ سے قبول کرایا. آج 1000 سال کے قریب کتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، کتنا، کوئی سمجھ نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا، سب مٹ گئے، پر آج بھی کشف المحجوب ویسی کی ویسی موجود ہے اور انشاءاللہ رہے گی. اس کی وجہ عرشوں پہ اس کی قبولیت ہوئی ہے. ایک ہے عمل، ایک ہے اس کی قبولیت. عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا فکر ہو، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا فکر ہو. عمل تو ہو گیا پر قبولیت نہ ہوئی، اس کا اس سے کہیں زیادہ فکر ہو، اس کا اس سے کہیں زیادہ غم ہو. یا اللہ اس کو قبول فرما لے. اور یقین جانیے اگر قبول ہو گیا نا، یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا. میری نسلوں کا رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی. اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا. اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے. اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکے ہیں. جس کی جیب میں یہ ہو اس کو پلاسٹک میں لیمینیشن کرا لیں. اب تو پہلے لوگ اس کو چمڑے میں بند کراتے تھے، اب تو پلاسٹک لیمینیشن ہے. پانی بھی لگے تو کچھ نہ ہو اور خراب بھی نہ ہو. اور آپ چاہیں ایک اپنے لیے لکھ دیں، ایک اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس بندے کے لیے جو بیچارہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس کے لیے لکھ لیں، صدقہ جاریہ کر لیں. میرا کملی والا، میرا مدینے والے خود سخی ہیں اور میرا اللہ سخی ہے اور سخی کو پسند کرتا ہے، تو سخی بھی بن جائے. خود بھی اپنے لیے بھی لکھ لیں اور ایسا ہو کہ کسی اور کے لیے بھی صدقہ جاریہ کر لیں اور کسی اور کے لیے بھی لکھ لیں. تو کیسا کمال رہے گا اور کیسی بے مثال رہے گا. آخری چیز یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، 2 چیزیں خاص طور پہ کر لیجیے گا. جب بھی اس کو لیمینیشن کرائیں، بند کریں، اس میں خوشبو ضرور لگا لیجیے گا. خوشبو، عطر کی خوشبو، کوئی عطر ہو جو آپ کو میسر ہے، پرفیوم نہ ہو، عطر ہو کوئی بھی، اس کو خوشبو ضرور لگا لیجیے گا. بہت زیادہ خوشبو سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا مقام وقار بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت بڑھ جاتی. خوشبو سے اپنی برکت والی تھیلی کو بھی خوشبو لگایا کرے، اور چاہے تو اپنی جانماز کو بھی ہلکی خوشبو لگا دیا کرے. ایک تو یہ ہے خوشبو، اور دوسرا اس کا ادب ہو، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے اس کا یقین ہو. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا. اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک یقین بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں ذرا. دیکھیں، ایک بندے کے ساتھ ہاتھ میں بندوق ہے اور پرندہ بھی سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک؟ اور اگر اس کا ہاتھ کانپ رہا، ایسے لرز رہا، ہاتھ میں لرزہ ہے، کانپنا ہے، کیا نشانہ صحیح لگے گا؟ نہیں لگے گا. پرندہ بھی سامنے ہے، بندوق بھی لوڈ ہے، بھری ہوئی ہے، اور اس کا ہاتھ اس کے کانپ رہے. اسی طرح بے یقینی کسی بھی اللہ والے کے فیض کو کھا جاتی. مرشد بھی بنایا پر بے یقین رہا، کبھی 19 کبھی 20، کبھی باہر کی سنی، کبھی ادھر کی سنی، کبھی ادھر کی سنی، کبھی اندر کا وسوسہ. ہمیشہ مرشد کو تولتا ہی رہا، امتحان ہی لیتا رہا. بعض لوگ بیچارے نادان ایسے ہوتے ہیں، ساری عمر اپنے مرشد کے امتحان ہی لیتے رہتے ہیں، ساری عمر اپنے مرشد کے امتحان لیتے رہتے ہیں.
کبھی مرشد کو اس انداز سے پرکھتے ہیں، کبھی مرشد کو اس انداز سے پرکھتے ہیں، کبھی ایسے پرکھتے ہیں، کبھی ایسے پرکھتے ہیں، اور بیچارے ساری عمر ایسے روتے ہی رہتے ہیں، بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں۔ اصل چیز ہے یقین، جو ساری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اصل چیز یقین ہے۔ جتنا اس نقش پہ، جتنا اس لکھنے کا یقین ہوگا، اور اس کے کوئی حوالے مانگے تو اس کے حوالے ہم نے دیے تھے، آج بھی نیٹ پہ اس کے حوالے پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، پوری کتابوں کے ساتھ حوالے موجود ہیں کہ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، خود ساختہ نہیں بناتا، میں بتاتا ہوں۔ اللہ والوں نے جو قرآن، حدیث، محدثین، مفسرین، اکابر جنہوں نے بتائے، میں بتاتا ہوں۔ تو آخری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ یقین۔ اور یقین کی دنیا کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ اصل چیز یقین ہے۔ جس کو یقین مل گیا اس کو کائنات کی ساری تاثیر مل گئی، اور جو یقین سے بیچارہ لٹ گیا پھر وہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہے گا، بے یقین رہے گا، اور بے یقین کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا یقین دے، تسبیح خانے سے ملنے والے اعمال کا یقین دے۔ اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا سچا فیضان عطا فرمائے اور سچی برکت عطا فرمائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو تسبیح خانے میں سچا جذبہ لے کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تڑپ لے کے آیا ہے، بھکاری بن کے آیا ہے، محتاج بن کے آیا ہے، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، سخی اور کریم ہے۔ میرے رب نے اسے الحمدللہ دیا ہے، دیا ہے اور دیا ہے، اور مالا مال ہوا ہے، دنیا کے مال میں بھی، آخرت میں بھی، روحانیت میں بھی، برکت میں بھی، رزق میں بھی، صحت میں بھی، اور مشکلات کے حل میں بھی اسے عطا ہوا ہے، اسے ملا ہے۔